السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اصفہانی سلطان کے پاس آ کر کہتے ہیں سلطان حضرت کاراتیگن آیا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سلطان اجازت دیتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب وزیر شاہور کہہ رہا تھا آپ کے پاس کھڑا یہ شخص زنگیوں کی مدد کر کے مصر سے غداری کر چکا ہے، اس کے لیے میں اسے گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ حضرت کہتے ہیں میں بستر پر پڑا ہوا ہوں، لیکن مجھے قاہرہ کی سڑکوں پر گندگی پھیلانے والے صلیبی جوتوں کی بو محسوس ہو رہی ہے وزیر شاہور۔ وزیر شاہور کہتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ اپنے سرہانے کھڑے اس غدار کی بو کیوں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں خلیفہ حضرت؟ خلیفہ کہتے ہیں فاضل کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ امیر شاہور کہتے ہیں پردے میں بھی چھپی آپ کی کمزوری سورج کی طرح عیاں ہے، لیکن آپ طاقتور ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، مگر میں حقیقت سے واقف ہوں، اور فاضل کی باتوں میں آ کر آپ میرے خلاف جا رہے ہیں، ایسی ہے؟ خلیفہ حضرت کہتے ہیں تمہاری لالچ اب کھا گئی ہے، اگر دوبارہ ایسا کیا تو یاد رہے بستر سے اٹھوں گا اور تلوار تمہارے دل میں اتار دوں گا۔ وزیر شاہور فاضل کے پاس آ کر کہتا ہے یہ بھروسہ مند ستون ایک نہ ایک دن تو گر جائے گا۔ فاضل کہتے ہیں گرے گا تو وہ تخت جس پر تم بیٹھے ہو وزیر شاہور، اور پھر شاہور کافی غصے میں وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب کاراتیگن سلطان کے پاس آتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں تمہاری حالت سے ہم بے خبر نہیں ہیں کاراتیگن، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تاکہ مجھے بھی علم ہو۔ کاراتیگن کہتا ہے میری باجی نے آپ کو جو بچہ دیا ہے اللہ کرے مبارک ثابت ہو، اس کا شمار اعلیٰ لوگوں میں ہو۔ سلطان کہتے ہیں آمین۔ تم یہاں ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آئے ہو یا کوئی اور مقصد ہے؟ کاراتیگن کہتا ہے مبارکباد بھی دینے آیا ہوں، اور سلطان نور الدین مصر بھیجے جانے والے اور سلطان نور الدین مصر میں شامل ہونے والے لشکر میں شامل نہیں ہوں گا یہ بھی بتانے آیا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں لیکن کیوں؟ میرے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کاراتیگن کہتا ہے میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں، اس لڑائی کے دوران میرے پاس باہر کے دشمنوں سے لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ آپ شہزادے اور باجی کو یہاں پر نہیں بلانے والے، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں یہی بتانے آیا تھا۔ جس کے بعد کاراتیگن جانے لگتا ہے تو سلطان اس کو روک کر کہتے ہیں جب جانا ہوگا بتا دیا جائے گا، فی الحال ہمارے خون میں اور دعاؤں میں شامل ہر شخص کا ہدف مصر ہے۔ مجھے تمہاری اندرونی لڑائی کی اور باہر جاری لڑائی میں فتح کی خوشخبری کا انتظار رہے گا، اور اگر تم دونوں جنگوں سے منہ موڑ کر کھڑے رہے تو تب تمہیں تلاش کروں گا، اور جہاں کہیں بھی ہوگے میرے غضب سے بچ نہیں پاؤ گے، چاہے کچھ بھی ہوگا۔ کاراتیگن وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ جمشید کونتس کے پاس آتا ہے۔ کونتس کافی غصے میں کہتی ہے تم میرا وقت ضائع کرتے پھر رہے ہو جمشید، اس گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ جمشید کہتا ہے میں اسی لیے آیا تھا محترمہ، وہ وہاں سے جا چکی ہے، لیکن کہاں ہے پتہ لگا چکا ہوں، لگتا ہے کہ گھر بدلتے رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اطمینان رکھیں۔ ادھر دوسری جانب شتیلون کافی غصے میں تھا اور کہہ رہا تھا میں صلاح الدین کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا۔ وزیر شاہور کہتا ہے صلاح الدین عقل مند انسان ہے، اب مزید احتیاط سے کام لینا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ پھر سے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو جائے۔ شتیلون کہتا ہے قید کے دوران ایک چوہے سے میری دوستی ہو گئی تھی، شروع میں بہت ڈر تھا، ڈر کے مارے بل سے سر باہر نہیں نکالا کرتا تھا، پھر ایک دن میں نے اس کی بل کے باہر روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا اور طویل عرصے تک ضد میں لگا رہا، پھر بس ہو گئی تو باہر نکلا، روٹی اٹھائی اور میری مٹھی میں آ گیا۔ اسی طرح سے ہم بھی صلاح الدین کی توجہ کھینچنے والے اس شخص کو پکڑیں گے، یوں صلاح الدین ہماری مٹھی میں آ گرے گا۔ اتنے میں ہی وہاں پر کونتس آ کر کہتی ہے صلاح الدین کو بل سے باہر نکالنے کے لیے چارہ بنانے جانے والی چیز کا پتہ ہے مجھے۔ یہ سن کر سب لوگ حیران کھڑے تھے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں استیز سپاہی کہہ رہا تھا مصر کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے امیر محترم، شاہور اور شتیلون کے سپاہی ساتھ ساتھ ہیں، ہر راستہ بند کیے کھڑے ہیں۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے یعنی کہ اگر ہم اکٹھے باہر نکلے تو پکڑے جائیں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے اس بار نہیں، اور فالی اس بار نہیں، اللہ ہمیں راستہ ضرور دکھائے گا۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں وزیر شاہور کہہ رہا تھا حمیرہ خاتون کیا حال بنا رکھا ہے؟ کونتس کہتی ہے وزیر حضرت مجھے اپنا تعارف پیش کرنے کی اجازت دیجیے، میں کریک قلعے کی گورنر میلا ہوں۔ شتیلون کو وہ منظر یاد آتا ہے جب گائے کہہ رہا تھا وہ ایک خوبصورت عورت ہے، تازہ بیوہ ہوئی ہے، اس کا نام میلا ہے۔ شتیلون کھڑا ہو کر اس کے پاس آتا ہے۔ جوہر کہتا ہے اچھا اور عطر فروش حمیرہ کہاں گئی ہے؟ حمیرہ کہتی ہے ہمارا دشمن مشترک ہے، ہم سب کو صلاح الدین چاہیے۔ حمیرہ خاتون صلاح الدین کو مارنے کے لیے ایک ذرہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اب اس ذرہ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ شتیلون کہتا ہے کونتس میں اپنا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، میں رینیو شتیلون، آپ کی خوبصورتی کے چرچے سنے تھے، مبالغہ آمیزی محسوس ہوتی تھی، لیکن لگتا ہے کہ حقیقت بیان صحیح نہیں کی گئی، اب جب ہمارا دشمن مشترک ہے تو اب ہم دوست ہیں۔ کونتس کہتی ہے صلاح الدین کو بل سے باہر نکالنے والا ایک شخص ہے اور اس کا نام شمسہ ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ شتیلون کہتا ہے اور یہ شمسہ کہاں پائی جائے گی؟ کونتس کہتی ہے یہ میں بتاؤں گی، لیکن بدلے میں میری ایک شرط ہے۔ شتیلون کہتا ہے حکم کیجیے کونتس۔
کونتس کہتی ہے صلاح الدین کے پکڑے جانے پر اسے زندہ حالت میں میرے پاس لایا جائے گا، اسے میں خود ہی ماروں گی۔ اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سی گندم موجود تھی۔ سپاہی دیکھ کر کافی خوش ہو رہے تھے اور گندم لانے پر کافی زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور لارڈ گائے کو دعائیں دے رہے تھے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام بھی اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔